بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ایک دن حضرت جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ مجھے روئے زمین کے سب سے بڑے عابد سے ملنا ہے۔ تو حضرت جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے کہ جذام کی بیماری کی وجہ سے جس کے ہاتھ اور پاؤں کٹ چکے تھے۔ تو وہ شخص زبان سے یہی کہہ رہا تھا کہ اے اللہ عز و جل، جب تک تو نے چاہا ان اعضاء کے ذریعے میں نے فائدہ اٹھایا، جب تو نے چاہا ان کو لے لیا۔ اس ذات کی امید گاہ تو نے اپنی ذات کو ہی رکھا، میرا تو مقصود بس تو ہے۔ تو حضرت یونس علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام جب انہوں نے اس شخص کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اے جبریل امین، میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے کسی نمازی، کسی پرہیزگار بندے کے پاس لے کر چلو، یعنی جو روئے زمین کا سب سے بڑا عابد ہو اس کے پاس لے کر چلو۔ آپ مجھے ایسے شخص کے پاس لے آئے جس کے ہاتھ اور پاؤں کٹ چکے ہیں۔ تو حضرت جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ شخص ایسا ہاتھ اور پاؤں جب سلامت تھے تو ایسا ہی تھا، یعنی یہ عبادت گزار ہی تھا۔ فرمایا کہ اب مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ تو حضرت جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، اس شخص کی آنکھیں بھی جو ہے وہ نکل پڑی، لیکن اس شخص نے پھر اپنی زبان سے وہی جملہ بولا کہ اے اللہ عز و جل، جب تک تو نے چاہا میں نے ان آنکھوں کے ذریعے فائدہ حاصل کیا، جب تو نے چاہا ان کو مجھ سے لے لیا، میری امید گاہ تو نے اپنی ذات کو ہی رکھا، میرا تو مقصود بس تو ہے۔ تو حضرت جبریل علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ تو حضرت یونس علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی اور حضرت جبریل علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس شخص سے کہا کہ اب جو ہے آؤ ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری آنکھیں واپس لوٹا دے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا میں نے اپنی ان آنکھوں کے ذریعے سے فائدہ حاصل کر لیا، اب اللہ تعالیٰ اگر میری اسی مصیبت پر راضی ہے تو میں اس سے جو ہے وہ دعا نہیں کروں گا، اس مصیبت کو دور کرنے کی التجا نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حضرت یونس علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ واقعی ہی یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ تو جبریل امین علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہی وہ راستہ ہے جو رضائے الہی تک لے جانے والا ہے، اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں۔ سبحان اللہ، مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے کیسا مقام حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے سب سے عبادت گزار بندے کے اندر اس شخص کو شامل کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرامین سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں کوئی مصیبت آئی اور اس نے اسے چھپا لیا، لوگوں پر ظاہر نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو مرض، اذیت، رنج، تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، بعض اوقات مومن پر جو کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، جس طرح اس واقعے کے اندر ہم نے سنا کہ اس شخص پر جو مصیبت یا پریشانی آ رہی تھی وہ اس پر کمال صبر کا مظاہرہ کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو نہیں چھوڑ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بلند مرتبہ عطا فرما دیا تھا۔ تو اگر ہم پر بھی کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو اس پر صبر کا مظاہرہ کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والا ذہن رکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نہ صرف دنیا میں بھی بندے کو نیکیاں ملیں گی، گناہ معاف ہوں گے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں سے مصیبت چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو ہم پر اگر چھوٹی سی مصیبت بھی آتی ہے آج تو ہم واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، چیخو پکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پر جو ہے آہو بکا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے مسلمانوں پر بھی پہاڑ جیسی مصیبتیں آتی تھی،
لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے، صبر کا مظاہرہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں بلند مقام عطا فرماتا اور قبولیت کا درجہ عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری مغفرت کا سامان کرے۔